السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فقیر قادری محمد حماد رضا، مرکز اہل سنت بریلی شریف آپ کے سامنے حاضر ہے۔ پچھلی بار بھی پچھلے سال اسی مہینے میں آپ کے یہاں دعوت گیرا ایک جلسے میں موجود ہوا تھا۔ خیر وقت کم ہے، پیغام تو بہت دینا چاہتا تھا اور اب وقت بھی نہیں رہا زیادہ۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں ہیں، کچھ یہاں چھپے کھڑے ہیں، باہر سے ہی جو ہے یہ پورا قرآن سن رہے ہیں، اور ان کے لیے مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ خوب پردہ ہے کہ چمن سے لگے بیٹھے ہیں، خوب پردہ ہے کہ چمن سے لگے بیٹھے ہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اللہ ان کو بھی سمجھ دے کہ جس کی وجہ سے یہ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، اللہ انہیں ان تمام باتوں سے محفوظ رکھے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ بھی مجھے پتہ چلی اس علاقے میں، بات سے بات نکلتی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں داون گیرا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کے سنیوں کا غلبہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علماء اکرام سے محبت تو کرتے ہیں، بریلی والوں سے محبت کرتے ہیں، بریلی والوں سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہیں وہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں، چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نشہ کر رہے ہیں، ایسے نشے میں ملوث ہو گئے ہمارے نوجوان۔ اب ظاہر ہے جو حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں، اب ان سے تو یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ نشہ کرتے ہوں گے، قسم قسم کے نشے آ گئے، لیکن اب ایسے لوگوں کو کیسے قریب کیا جائے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تم نوجوان جانتے ہو کہ تمہارا فلاں دوست نشے میں ملوث ہے، وہ شام ہوتی ہے اور نشے میں ڈوب جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل کی، اس وقت اس سے پہلے مدینہ پاک میں بھی شراب نوشی ہوا کرتی تھی، اور ان کے شراب نوشی کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مٹکے، بڑے بڑے ڈرم شراب بھری رہتی تھی اس میں، اور وہ شراب پیتے تھے۔ لیکن جب قرآن پاک میں شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی، اس وقت کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق، ان کے محبت کرنے والے وہ صحابہ اکرام
انہوں نے کبھی ایک قطرہ شراب اپنی زبان کو کبھی لگایا؟ انہوں نے بڑے بڑے مٹکے ڈرم اپنے اوڑھا لیے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ مدینے پاک کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، نالیوں میں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کام دوبارہ کبھی کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال سدھارے، اپنے معاملات درست کرے۔ اور جو سرکار کے صحابیوں نے دین ہمیں ملا صحابہ سے، تو سرکار کے صحابیوں نے جو پیغام ہمیں دیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ ان کے غلاموں کا، حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ وہ کیا بہک سکے، وہ کیا بہک سکے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ جب سرکار کے صحابہ کہیں اپنا قدم مبارک رکھ دیتے ہیں اور اس میں جو وہ نقش ہو جاتا ہے وہ ہے راہ خدا، تو پھر وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو اپنے اعمال کو سدھارو۔ جن چیزوں نے تمہیں مسجد میں آنے سے روک لیا، تم اس رب کی کیا عبادت کرو گے؟ اور تمہارے عبادت کرنے سے اس رب کی شان بڑھ نہیں جائے گی، اور تم نہیں کرو گے تو گھٹ نہیں جائے گی۔ تم کرو تو تمہارا بھلا، نہ کرو تو تمہارا نقصان۔ پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا رب کی عبادت نہ کرے، سجدہ نہ کرے اسے، اس کی ذات پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ کیا ایسی بات ہو گئی کہ رب تمہارا رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم اس کے سامنے کھڑے بھی ہو؟ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ جمعے تک کی نماز نہیں ہوتے، لیکن اب جب لاک ڈاؤن لگا، بات کے بات یاد آتی مجھے، جب لاک ڈاؤن لگا اس وقت رمضان بھی ہوئے، پھر عید بھی ہوئی، لیکن میں نے عید میں معاملہ یہ دیکھا، اس وقت جب لاک ڈاؤن لگا، اس وقت جب لوگوں کو روکا گیا کہ 5 لوگ 10 لوگ مسجد آئیں گے، تو ان لوگوں نے ضد کی، ان لوگوں نے بے انتہا ضد کی مسجد میں آنے کی۔ تو کمیٹی کے لوگوں نے کچھ صورتیں بنائی کہ کچھ بھائی یہ لوگ نماز پڑھ لیں، یہ نئے لوگ ہیں، نماز ادا کریں۔ لیکن جب عید آئی میں نے دیکھا کہ یہی نوجوان مسجد میں آنے کے لیے نہ رہے۔ جب انہیں دعوت دو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت تو تمہارے کام نہیں کرتے، اس وقت تو تمہارے کام نہیں کرے گا۔ لیکن عید کی نماز کے لیے تمہیں دعوت دی، اذان ہوئی، مائک پہ اذان ہوئی، اور تم مسجد میں جانے کے لیے لوٹے رہے۔ کہ عید کی نماز کیا فرض ہے؟ بتائیے، عید کی نماز فرض ہے تو فرض نماز چھوڑ کے دوسری نمازوں کی طرف اس قدر لڑائی ہے تمہاری، اور آج تمہیں 5 وقتی نمازوں کے لیے دوبارہ بلایا جاتا ہے۔ تو اپنا حال دیکھو کہ آج عشاء کی نماز میں آج ہی کا معاملہ پوچھ لو امام صاحب سے، کتنی صفحے ہوں گے واللہ اعلم، خدا جانے، لیکن ابھی پوری مسجد بڑی ہے، سبحان اللہ۔ تو اپنے اعمال سدھارو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے اعمال سدھارو
اور ایک بات یہ بھی ہے، آج کل ڈھونگی باباؤں کا معاملہ بہت چل رہا ہے، ان سے بھی بہت، یہ قوم آدھی سے زیادہ تو ایسے لوگوں سے پریشان ہے، آدھا یہ خود اپنے آواز سے پریشان ہے، اور آدھا معاملہ ان کا یہ ہے کہ یہ ڈھونگی باباؤں سے بڑے پریشان ہیں، جن کی تعلیم نہیں ہے، پورے صفا چٹ ہے، فاسق ہے، تعبیز دے رہے ہیں صاحب، خدا جانے کون سے تعبیز دے رہے ہیں، اللہ جانے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضور فاسق سوال تعبیز دے رہا ہے، کیا اسے تعبیز دے سکتے ہیں؟ داڑھی نہیں ہے اس کے، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی تعبیز کا معاملہ تو مجھے یہ بتاؤ، ہمیں جب تک اجازت نہیں تھی، ہمیں امین شریعت علامہ سبطین رضا خان صاحب، ہمیں جب تک ان سے اجازت نہیں تھی ہم نے کبھی تعویذ نہیں دیے، اور تعویذ کے لیے جب ہمیں اجازت مل گئی اس کے بعد ہم نے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کیے۔ اب مجھے تم ایک بات یہ بتاؤ کہ کوئی باعمل آدمی، کوئی باعمل انسان، اللہ والا، کوئی بے عمل کو تعویذ لکھنے کی اجازت دے گا؟ تو جب تعویذ لکھنے کی اس کو اجازت ہی نہیں ہے تو وہ تعویذ کیسے دے سکتا ہے؟ ایسوں سے بھی بچنا چاہیے، ایسوں کے پاس جانے سے بھی معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بریلی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات قوم کو بتائے، ہے نا؟ آپ بریلی شریف کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، بریلی والوں کی ذمہ داری ہے، غلط بات نہ تمہیں بتائیں گے اور نہ اس بات کے قائل ہیں۔ الحمدللہ ہمارا خاندان، ہمارا نسل، ہمارا خون، ہمارا وجود ہمیں اس بات کی قطعی گواہی نہیں دیتا کہ ہم اپنی قوم کو دھوکے میں رکھیں۔ الحمدللہ نہ ہم دھوکہ دیتے ہیں، نہ دھوکہ اپنے ساتھ دھوکہ پسند کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں سے بھی بچو۔ خدا جانے وہ کس قدر جادو کر رہے ہیں، کیا معاملات کر رہے ہیں، وہ تعبیر دے رہے ہیں کہ کیا پہل کے تمہارے اوپر ڈال رہے ہیں، اور اس سے اور تکلیفیں بھی، آدمی جو ہے تکلیفوں میں ملوث ہوتا ہے، لہذا ایسوں سے بھی بچو۔ جو بات ایک بار بتا دی جائے اسے دوبارہ نہ دیکھوں میں، پچھلی بار جو باتیں بتائی تھی اس بار بالکل میں الگ بات بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں اب میں دوبارہ نہ دیکھوں۔ جو قوم اپنے اعمال نہیں سدھارتی اس کو کوئی نہیں سدھار سکتا، جو انسان خود اچھا نہ ہونا چاہے اسے کون سدھار سکتا ہے؟ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ نمازیں قائم کرو، دین کی طرف آؤ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور ایک آخری بات کہ اپنی عورتوں کو بھی سنبھالو، اپنی عورتوں کو بھی پردے کا حکم دو۔ تمہاری عورتیں ہی زیادہ جا رہی ہیں ان کے پاس، میری سانس جو ہے بولے وہ حضرت آپ تعبیر دے دیجئے، میری سانس جو ہے میرے میں بڑی سیدھا ہوتی ہے، بڑا پریشان کر رکھا ہے، ہر وقت مجھے چیختی پکارتی رہتی ہے، کوئی ایسا تعبیر دے دے کہ اس کا منہ بند ہو جائے۔ تمہیں پتا ہے تمہاری عورت کیا کر رہی ہے، کس چیز کا تعبیر لا رہی ہے؟ لہذا اچھوں کے پاس بھی جو کبھی بھی اچھوں کے پاس، یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، تو لہذا اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب وہ اچھوں کے پاس تم جاؤ گے تو اچھا ہی سیکھو گے اور اچھا ہی کرو گے، خود اچھے ہو جاؤ گے، ہے نا؟ تو یہ تو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ شکوا تو سر بزم کروں پر کس کا میاں، شکوا تو سر بزم کروں پر کس کا میاں، ہماری تو نگاہوں میں برا کوئی ہے، لیکن یہ شعر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ کسی استاد کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بے عمل کے لیے نہیں ہے، بے کردار کے لیے نہیں ہے۔
اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو۔ ایک آخری بات، مجھے ایک آخری بات، بس میرا ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ ایک شخص مجھ سے ملنے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ حضور میرے بیٹے بھی دعا کریے، یہ نماز نہیں پڑھتا، میں اسے اتنا سمجھاتا ہوں یہ نماز نہیں پڑھتا، اتنی سختیاں کرتا ہوں اس پر، پھر بھی یہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے اس بچے کی طرف دیکھا، میں نے اس شخص سے کہا ہاں صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے پر کتنی سختیاں کر رہے ہیں، آپ اپنے بچے پر کتنی سختیاں کر رہے ہیں کہ وہ اتنا مہنگا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر، وہ اتنے مہنگے اور اتنے عمدہ کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر، وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل چلا رہا ہے آپ کا بچہ، یہ سختیاں کی ہیں آپ نے اس پر، کس طریقے سے آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں اسے۔ آپ کی ذمہ داری تھی اسے 9 سال کی عمر میں آپ اسے نماز کا حکم دیتے اور 10 سال کی عمر میں اسے مارتے، تو آج آپ کو کسی وقت اس کے اوپر کسی چیز کے لیے سختی کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ آپ اس طریقے سے سختی نہ کیجیے، اس کا کھانا پینا بند کریے، اس کے ہاتھ سے موبائل چھینیے، اس کو سستے لباس پہنائیے۔ جو بچہ آپ کا نماز پڑھ رہا ہے اس کو اچھا لباس دیجیے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کمزور لباس دیجیے، اس کے ساتھ فرق کیجیے، یہی اس کی سزا ہے، تبھی وہ نمازی بن سکے گا۔ کہ الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں تعلیم دی ہے۔ آج ہمارے بڑے بھائی حضور حضران میاں صاحب، ان کے شہزادے ہیں علی رضا صاحب، 9 سال کی عمر ہے، ماشاءاللہ بچہ وہ ابھی سے نماز پڑھ رہا ہے، اسے نماز کا حکم دیا گیا، وہ نماز پڑھتا ہے۔ حضور عدنان میاں صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ بچے تم سے ڈرتے ہیں، میرے لیے کہا کہ بچے تم سے ڈرتے ہیں، تم مسجد جاتے ہو اور بچے تم سے ڈرتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ علی رضا کو بھی تم اپنے ساتھ مسجد لے کر کے جایا کرو۔ تو ماشاءاللہ یہ الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ تعلیم ہے، نماز کی بات کرتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ لہذا اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، برائیوں سے دور ہوئیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔